اچھا، اب ایک چیز مسئلہ آتا ہے، آپ نے اس سے پہلے سنا تھا کہ حائض عورت جو ہے وہ نہیں جا سکتی ہے اماموں کے خاص زرعی والے جو کمرہ ہے جہاں قبر مبارک ہوتی ہے وہاں پر احتیاط واجب ہے کہ نہ جائے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتایا تھا کہ رواق جو بنے ہوئے ہیں، کوریڈورز بنے ہوئے ہیں، راہداریاں بنی ہوئی ہیں، چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں، اس کے اطراف میں یعنی زرعی والے کمرے کے علاوہ اور جو صحن ہیں وہاں پر بھی جا سکتی ہے، سوائے کہ وہ جگہیں جو مسجد کے حکم میں ہیں، تو وہ پچھلی دفعہ آیا تھا کہ وہاں پر ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے نکل سکتی ہے لیکن ٹھہر نہیں سکتی ہے، اور اگر اس کا ایک ہی دروازہ ہے تو یہ نہیں کر سکتی کہ اندر جائے اسی دروازے سے پھر واپس آ جائے چلتی ہوئی، نہیں، اس کے 2 دروازے ہونا چاہیے، وہ دیکھ لے اگر 2 دروازے ہیں تو اندر جائے اور بغیر رکے وہاں پر بغیر ٹھہرے ہوئے دوسرے دروازے سے نکل جائے تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ نہیں۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور پچھلی دفعہ شاید رہ گئی، وہ تھی استحاضہ والی جو عورت ہے اس کو البتہ مسجد میں بھی جانے کا اختیار ہے، زرعی والے کمرے میں بھی جانے کا اختیار ہے، صرف یہ حائض کے لیے مسئلہ ہے، استحاضہ والی عورت کے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ استحاضہ والی عورت تو حتیٰ کہ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں بھی جا سکتی ہے، اور وہ اس کے البتہ وہ بس مسائل وہ رہتے ہیں کہ کب وضو کرنا ہے، کب غسل کرنا ہے، قلیلہ، متوسطہ، کثیرہ والے جو مسائل ہیں۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ آتا ہے کہ وادی السلام نجف میں حضرت ہود اور حضرت صالح جو اللہ کے 2 نبی ہیں ان کے مزارات بھی ہیں، کیا حائض وہاں پر بھی جا سکتی ہے؟ یعنی اس پہ لکھا ہے باقاعدہ کہ جو مرقد ہے 2 نبیوں کا، ہود اور صالح علیہ السلام کا، تو کیا یہ اور ان عورتوں کو وہاں پر بھی جانے کی اجازت ہے؟ اچھا، یہ جو 2 قبریں وہاں پر بنی ہوئی ہیں وادی السلام کے جو قبرستان ہے نجف اشرف میں، اس کو مشخص کیا تھا آیت اللہ سید محمد مہدی بحر العلوم نے، اس سے پہلے یہ واضح نہیں تھا۔ ویسے تو کہا جاتا ہے کہ وادی السلام کا جو قبرستان ہے اس میں بہت سارے انبیاء اور بزرگ شخصیات کی قبریں ہیں اور انبیاء کی قبریں بھی ہیں، جس میں سے آیت اللہ سید محمد مہدی بحر العلوم نے اس کو سب سے پہلے کہا، یعنی کسی طریقے سے بات پتہ چلائی تھی کہ یہ 2 انبیاء ان جگہوں کے اوپر مدفون ہیں، اور وہاں پر جو بھی زائرین ہیں، جو بھی وادی السلام کے قبرستان جاتے ہیں، وہ ضرور ان جگہوں کے اوپر بھی جاتے ہیں اور حضرت ہود اور حضرت صالح کے قبور پہ بھی جاتے ہیں۔ تو باہر کی حد تک تو خیر حائض عورت جا سکتی ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آیت اللہ سیستانی کے جو استفتاء سیکشن کے سربراہ ہیں ان سے آغا سیستانی کا نظریہ سلسلے میں معلوم کیا گیا تھا کہ حائض عورت ان 2 انبیاء کے قبور کے اوپر جا سکتی ہے یا نہیں، تو وہاں سے جواب یہ آیا کہ ان کی یہ قبور ہونا ثابت نہیں ہے۔ یعنی دیکھیں، جو بالکل ثابت شدہ ہو تو اس کے لیے ایک مسئلہ ایک الگ بن سکتا ہے، لیکن یہ جو ہود اور صالح کے جو قبرستان ہے، ظاہر ہے کہ لیکن یہاں پر کیونکہ شہرت ہے اور اب لوگ سارے زائرین جاتے ہی ہیں، تو بہرحال وہ اگر وہ جائے ان جگہوں پر، کیونکہ اس کا ہونا ہی ثابت نہیں ہے کہ یعنی 100% بنیاد پر کہ یا اطمینان بخش بنیاد پر کہ ان کی قبور ہیں، تو بہرحال اس لحاظ سے ایک حائض عورت کے لیے یہاں پر جانے میں بھی کوئی ویسی قباحت نہیں ہے۔ کوئی ویسے نہ جانا چاہے، دل نہ چاہے اس کا، اور باہر سے یا کہیں سے بھی ان کی قبر کی زیارت بھی ہو جاتی ہے، کھڑے کھڑے بھی ہو جاتی ہے، تو بالکل زرعی پر ان کی قبر کے پاس جانا بھی اس سلسلے میں ضروری نہیں ہے۔ لیکن یہ اگر کوئی چلی بھی جائے تو کیونکہ ان کے نزدیک ثابت نہیں ہے کہ یہ بہت علمی بنیادوں پر کہ یہ ان کی قبور ہیں یا نہیں، البتہ آغا مہدی بحر العلوم کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مشخص کیا تھا، لیکن بہرحال علماء کے نزدیک اس طور پر اس کا ہونا ثابت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مثلا ایران میں حضرت دانیال علیہ السلام کا ایک مزار ہے شوش کے علاقے میں، تو وہاں پر بھی یہ حضرت دانیال کا ہونا یہ ثابت نہیں۔ حضرت دانیال وہ تھے جو بخت نصر کے زمانے میں تھے، انتہائی ظالم بادشاہ، اور اس نے ان کے اوپر شیر چھوڑ دیے تھے، اور شیر آ کر حضرت دانیال کے قدموں کو چاٹنے لگے تھے آ کر، اور ان بڑے مشہور ہے کہ حضرت دانیال جب بارش نہیں ہوتی تھی تو ان کی انبیاء کے جسم کیونکہ خراب نہیں ہوتے ہیں تو لوگ حضرت دانیال کے جسم اقدس کو قبر سے نکال کر اور ایک لکڑی کے تختے پر رکھ کے آسمان کے نیچے رکھتے تھے تو فوراً بارش ہو جاتی تھی۔ بہت سارے واقعات ہیں ان کے حضرت دانیال کے، لیکن بہرحال اس لحاظ سے یہ جو شہرت ہے اس کی کہ یہ حضرت دانیال کا ہے شوش کے علاقے میں، لیکن اس کا ہونا بھی ثابت نہیں کیونکہ ظاہر ہے اتنے ہزاروں سال پہلے کی چیزیں ہیں،
اور اب اس کا پتہ چلانا بہت مشکل ہے کہ یہ ان کی قبر مبارک ہے بھی یا نہیں. تو مشکوک جگہوں پر جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. حائض عورت کا جیسے ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ مثلا بہت سی مساجد کے ایکسٹینشنز ہو رہے ہیں, اب یہ پتہ نہیں چلتا کہ علاقہ مسجد میں آتا ہے یا نہیں آتا, تو حالت شک میں وہاں پر جانے کی اجازت ہوتی ہے. تو یہ بھی ان جگہوں کے اوپر بھی حائض عورت جا سکتی ہے, خواہ اگر ان مقبروں پہ بھی اگر اس کو جانا ہو.